السلام علیکم پیارے ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، سب اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور آپ سب کو خوش رکھے اور دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج ہم اپنی ویڈیو میں دوسری احادیث کے بارے میں بتائیں گے، کیونکہ ہم نے احادیث کا سلسلہ شروع کیا ہے اور آپ تک تمام احادیث پہنچا رہے ہیں امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری سے۔ تو یہ جو ہے حدیث نمبر 2 ہے اور یہ صحیح بخاری کی کتاب کے صفحہ نمبر 68 یعنی کہ 68 پر موجود ہے، وہاں سے آپ تصدیق بھی کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی غلط انفارمیشن آپ کو نہیں دی جائے گی، تمام احادیث آپ کو صحیح بخاری سے لے کر بتائی جا رہی ہیں، آپ خود بھی اس پر جا کر ریسرچ کر سکتے ہیں۔ تو حدیث ہم آپ کو بتا رہے ہیں، حدثنا عبد اللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک من هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحيانا يأتيني مثل سلسلة الجرس وهو أشده علي فيفسم عنا فقد رأيت عنه ما قال، وأحيانا يستمع الملك رجلا فيكلمني فأي ما يقول. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفسم عنه فإن جبينه لا يفقد عرفا۔ یہ جو ہے ہماری آیت نمبر ہے 3215 یعنی کہ حدیث کی کتاب میں، اور اس کا ترجمہ یہ ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ پر وحی کیسے آتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کبھی تو وحی آنے کی کیفیت گھنٹی کی ٹن ٹن کی طرح ہوتی ہے اور یہ کیفیت مجھ پر بہت گراں گزرتی ہے، پھر جب فرشتے کا پیغام مجھے یاد ہو جاتا ہے تو یہ موقوف ہو جاتی ہے، اور کبھی فرشتہ انسانی شکل میں میرے پاس آ کر مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے، اور جو کچھ وہ کہتا ہے میں اسے محفوظ کر لیتا ہوں، یعنی کہ یاد کر لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، میں نے سخت سردی کے دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، جب وحی آتی تو اس کے موقوف ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی سے پسینہ بہہ نکلتا۔ اس کا فائدہ یعنی کہ کس طرح بیان کیا گیا ہے، اس کا ترجمہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کے صفحہ نمبر 69 پر موجود ہے، 69 یعنی کہ 69 پر موجود ہے۔ اس حدیث میں وحی کی ان 2 صورتوں کو بیان کیا گیا ہے جو عام طور پر آپ کو پیش آتی تھیں، ان کے علاوہ کبھی خواب کی صورت میں اور کبھی بذریعہ الہام و القاء بھی وحی آتی، اور بسا اوقات حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے اصل روپ میں وحی لے کر تشریف لاتے، اور کبھی اللہ تعالیٰ کے پس پردہ بذات خود کلام فرمانے سے بھی وحی کا ثبوت ملتا ہے، جیسا کہ احادیث معراج اس کی صریح دلیل ہے۔ اس میں الہام کا ذکر ہوا ہے، الہام سے مراد وہ ہے یعنی کہ کسی انسان کو یا کسی کو بھی اگر کچھ ہونے والا ہے تو وہ پہلے سے کسی خواب کی صورت میں یا پھر یعنی کہ اس کی سوچوں میں وہ پہلے سے آ جاتا ہے، اس سے معلوم ہو جاتا ہے۔ اور اس میں معراج کا ذکر ہے، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات مسجد اقصی تشریف لے گئے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کو حضرت جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا تک لے کر گئے تھے، یہ اس واقعے کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی کہ معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روبرو گفتگو کی تھی۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور سپورٹ کریں تاکہ مزید احادیث آپ تک پہنچائی جا سکیں اور آپ کے معلومات میں اضافہ کیا جا سکتے۔ تھینکس فار واچنگ ویڈیو۔ اللہ حافظ۔